السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 6۔ ابرار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابرار اتنی جلدی مر سکتا ہے۔ ضرور کوئی سازش ہوئی تھی، کہا۔ مومن اپنے چیئر پہ بیٹھا بس گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ تبھی کمشنر صاحب اندر داخل ہوئے۔ آپ اچانک۔ مومن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے روم میں آئیے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مومن کو اپنے روم میں نہیں بلایا تھا، ہمیشہ اسی کے روم میں آئے تھے، لیکن آج جی ان کے روم میں جاتے وہ تھوڑا تھوڑا چپ ہوا تھا۔ بیٹھو۔ کمشنر جاوید صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ مومن، ابرار کا آپ کی کسٹڈی میں مرنا کئی سوالوں کو جنم دے گیا ہے جن کے جواب ڈپارٹمنٹ کو چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ مومن کو حیرانی ہوئی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن ابرار کو آپ کے کہنے میں نے آپ کی کسٹڈی میں دیا تھا اور اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ پہ تھی، جو آپ اچھے سے نہیں نبھا سکے۔ میں گھر پہ تھا جب یہ سب ہوا۔ مومن نے اپنی طرف سے خود کو کلیئر کرنا چاہا، لیکن وہ تھا تو آپ کی ذمہ داری، اور اس پہ اتنا تشدد کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا؟ جانتے ہو اس کا زندہ رہنا کتنا ضروری تھا؟ اب کاشف شرازی تک کیسے پہنچو گے؟ کمشنر صاحب آج تھوڑا سا غصہ ہوئے۔ مومن خاموش رہا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ انکوائری بٹھا رہے ہیں، اسپیشل آفیسر آئے گا جو اس سارے معاملے کی چھان بین کرے گا، اور تب تک کے لیے تمہیں سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ کمشنر صاحب کی آخری بات پہ مومن نے انہیں حیرانی اور شوق کی کیفیت میں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کی ان کی بات کا یقین نہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مومن کو ان کی بات پہ یقین نہ آیا۔ ہاں، یہی سچ ہے اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یو سسپینڈڈ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ زیادتی ہے۔ مومن کو غصہ آنے لگا۔ اپنے غصے پہ قابو رکھنا سیکھو مومن، کتنی بار کہہ چکا ہوں، اس غصے کی وجہ سے کسی دن بہت برے پھنسو گے۔ کمشنر صاحب دکھی انداز میں بولے تھے۔ مومن نے دوسری بات نہ کی اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا، لیکن وہ پھر بھی وہاں پولیس اسٹیشن بھی نہ رکا، باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کسی نے اسے پھنسایا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے ہی کوئی ہے، اور مومن شاہ جلد اس کا پتہ لگانے والا تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ یزدان نے بے چینی سے عبیر سے پوچھا۔ وہ زونی کو لے کر عبیر کے ہاسپٹل ہی آیا تھا۔ شی از بیٹر، عبیر نے مسکرا کے کہا تو یزدان نے گہرا سانس خارج کیا۔ ویسے بہت ہی عجیب قسمت پائی ہے تم نے، ساری انجرڈ لڑکیاں تمہیں ہی۔ عبیر، میٹ ہر، شی از مائی وائف۔ اس سے پہلے کہ عبیر مزید کچھ کہتی، یزدان نے پاس کھڑی انفال کا تعارف کروانا زیادہ ضروری سمجھا۔ او نائس ٹو میٹ یو۔ عبیر اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ کیا ہم زونی سے مل سکتے ہیں؟ انفال کا سارا دھیان زونی پہ تھا۔ اسے زونی کی طرف سے نیگیٹو وائبز آ رہی تھی۔ جی جی، آ جائیں اس طرف۔ عبیر انہیں زونی کے پاس لے گئی۔ زونی ہوش میں تھی، اسے ماتھے پہ چوٹ آئی تھی، بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ انفال نے اس کے پاس جاتے پیار سے پوچھا۔ مارنے کی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دونوں نے پھر بھی زندہ ہوں؟ طنز سے بھرپور آواز پہ وہ تینوں ہی چونکے۔ انفال نے پلٹ کے یزدان کی طرف دیکھا تو یزدان لب بھیج گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ انفال نے یزدان کے پاس جاتے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ ان سے ان کا ایڈریس پوچھ کے ڈرائیور کے ساتھ انہیں پہنچا دینا، یزدان نے عبیر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی مہربانی کی ضرورت نہیں مسٹر یزدان شاہ۔ زونی اپنی جگہ سے اٹھ کے یزدان کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، جہاں جانا ہوگا میں خود جا سکتی ہوں۔ زونی کے لہجے میں تیزی اور غصہ تھا۔ ڈاکٹر عبیر، یہ جہاں جانا چاہے نہ جانے دیں۔ یزدان نے اب کی بار بھی زونی کو مخاطب کیے ہی بغیر عبیر سے کہا۔ چلیے، انفال کو کہتے آگے بڑھا کے، تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو یزدان؟ کتنا بدل گئے ہو تم؟ مجھے اپنی گاڑی سے ٹکر مار کے یہاں ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، جبکہ میرے پاس کوئی ایڈریس نہیں، کچھ بھی نہیں کہ میں واپس ہوٹل جا سکوں۔ زونی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کیوں ایڈریس کیوں نہیں ہے پاس؟ انفال نے بے ساختگی سے کہا۔ کیوں ایڈریس کیوں نہیں ہے پاس؟ انفال نے بے ساختگی سے کہا۔ تم بیچ میں نہیں بولو، تم سے بات نہیں کر رہی ہوں میں۔ اب کی بار زونی کا بدتمیزی والا لہجہ انفال کو برداشت نہ ہوا۔ ایک نظر یزدان کو دیکھتے باہر نکل گئی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، اور اب زونی اپنی حد کراس کر رہی تھی۔ وہ چلے جا رہی تھی، اسے آئیڈیا نہیں تھا وہ کہاں سے کہاں نکل گئی۔ غصے میں تھی، اس لیے جگہ کا تعین ہی نہ کر سکی۔ اس لیے تو ہمارے اسلام میں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یا اللہ، میں کہاں آ گئی؟
وہ انہیں قدموں پہ واپس مڑی۔ ایکسکیوز می، باہر جانے کا راستہ کس طرف ہے؟ پاس سے گزرتی نرس سے پوچھا تو اس نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ چھوڑو مجھے، چھوڑو، چھوڑ دو، ہٹو مجھ سے۔ ایک لڑکی کی آواز تھی جو چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں درد تھا، گہرا درد۔ انفال کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہوئی۔ پلٹ کے آواز کا تعین کرتی اسی سمت میں دیکھا، لیکن آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ مکانی کی کیفیت میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک کھنچاؤ وہ محسوس کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے رکنا پڑا۔ یزدان اس کے رستے میں حائل ہوا تھا۔ کسی طرف جا رہی ہو؟ رستہ اس طرف ہے۔ یزدان نے پیچھے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس طرف کسی لڑکی کی رونے کی آواز۔ یزدان نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پھر پلٹ کے انفال کو دیکھا جس کی چہرے پہ بے چینی تھی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ انفال بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، لیکن یزدان اسے لیے باہر نکلا۔ آگے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ زونی کو بیٹھا دیکھ وہ سب کچھ بھول ہی گئی۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ لہجے میں حیرانی تھی۔ جب اس کو ہماری گاڑی سے ٹکر ہوئی، اس سے پہلے کسی شخص نے اس کا بیگ، موبائل سب چرا لیا۔ یزدان نے چلتے ہوئے صفائی دی۔ انفال مزید کچھ نہ بولی۔ جس غرور و فخر سے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، انفال کو گزرا وقت یاد آ گیا جب ایک بار تمہیں نہیں لگتا تمہیں پیچھے بیٹھنا چاہیے؟ وہی الفاظ، وہی انسان، اپنے خیالوں سے چونک کے انفال نے یزدان کو ایک نظر دیکھا جو آج زونی کو اس کے الفاظ واپس لوٹا رہا تھا۔ ہاں وہ مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ ہکلائی تھی، لیکن ساتھ ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ رہنے دے میں پیچھے دل پہ پتھر رکھے۔ انفال مصلحتاً خاموش ہو گئی۔ وہ پیچھے والا دروازہ کھولتی کہ یزدان نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ پیچھے جاؤ، سخت اور سنجیدہ آواز۔ انفال اور زونی نے حیرت سے یزدان کو دیکھا۔ زونی دانت پیستی انفال کو گھولی ڈالتی فرنٹ سیٹ پہ اٹھ گئی اور پیچھے جا بیٹھی۔ انفال ابھی یزدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ یزدان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک مسکراہٹ تھی جس نے انفال کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، جبکہ زونی پیچھے بیٹھی گاڑی چلنے تک اور گھر پہنچنے تک پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ او مائی گاڈ! فروا کی گاڑی سے کسی کی ٹکر ہوئی۔ اس کی گاڑی اس سے سنبھالی نہ گئی تھی اور جا کے ایک ریڑھی والے کو لگی۔ اس کا سارا سامان الٹ گیا اور وہ خود بھی دور جا گرا۔ فروا فوراً گاڑی روکتی باہر نکلی۔ اسے دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی ایم سوری پلیز، سب غلطی سے ہو گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بول ہی رہی تھی۔ کافی زیادہ لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ یہ امیر زادی نے غریب کو ٹکر مار دی، دیکھو تو امیروں کے کام کیسے ظالم لوگ ہیں۔ مختلف آوازوں پہ فروا پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پلیز، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ غلطی سے میری گاڑی کے آگے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ فروا نے بھی سچ بتا دیا، جبکہ جس کو ٹکر لگی تھی وہ سر پکڑ کے بیٹھا رو رہا تھا۔ دیکھو تو، ایک تو غریب کو ٹکر مار دی، اس بیچارے کے رزق حلال کا کباڑہ نکال دیا اور قصور بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ایک شخص بہت ہی بولے جا رہا تھا۔ فروا کو غصہ آیا، مانا کہ اس کے کندھے میں درد تھا اور چوٹوں کا اثر ابھی باقی تھا، لیکن پھر بھی فروا نے زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا تھا۔ ارے بھائی، یہ امیروں کے نئے کام ہیں، غریبوں کو تو یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں، واقعی غلطی ان کی ہے، یہ خود آئے سامنے۔ فروا نے پھر اپنے حق میں بولنا چاہا۔ ارے بس کرو بی بی، تم ایک تو ہمارا سامان گرا دیا، اوپر سے ہم ہی کو باتیں سنائی جا رہی ہوں۔ جاؤ جاؤ۔ وہ آدمی روتے ہوئے اپنا سامان دیکھتا دکھی انداز میں بولا، ایسے کیسے جائے، سارا نقصان پورا کرے گی یہ، تبھی جانے دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی اونچی آواز میں بولا تو وہاں موجود ہجوم نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بالکل، بلکہ میں تو کہتا ہوں پولیس کو فون کرو، اسے پولیس کے حوالے کرو۔ ایک اور نے مشورہ دیا۔ بھائی کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ فروا نے گہرا سانس خارج کرتے اپنا پرس گاڑی سے لاتے اس آدمی سے پوچھا۔ پورے 20,000 کا سامان تھا، میرے بچوں کی رزق روٹی تھی۔ فروا نے سامان کی جانب ایک نظر دیکھا، وہ سامان بمشکل 4 سے 5,000 کا تھا۔ فروا کو اس کی نیت سمجھ لگ گئی، وہ سب یہ ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود فروا نے نظر انداز کر دیا اور 20,000 اس کی جانب بڑھایا۔ وہ آدمی خوش ہوتا لینے لگا کہ کسی نے فروا کے ہاتھ سے پیسے چک لیے۔ سب کی نظر آنے والے پٹی کی تھی، وہ وردی میں تھا۔ کتنے کا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ اب کی بار وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ جی 20,000 کہتے ہوئے زبان لڑکھڑائی۔ مومن نے ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ سبھی چپ چاپ تماشا دیکھنے لگے۔ جھوٹ بولتے ہو، ایک تو جان بوجھ کے گاڑی سے ٹکرائے اور پھر سامان کی 20,000 کی ڈیمانڈ کرتے، شرم نہیں آتی؟ مومن نے اسے گربان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ وہ سخت ڈر گیا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو۔ اس شخص کی ڈری ہوئی آواز پہ فروا ہوش میں آئی اور مومن کے ہاتھ سے اس کا گربان چھڑایا۔ وہ آدمی فوراً اپنا سامان اٹھاتا وہاں سے رفو چکر ہونے کی کوشش میں تھا، جبکہ اب ہجوم بھی ہٹ گیا تھا۔ رکو،
فروہ نے ایک نظر مومن کے غصے بھرے چہرے پر ڈالتے اس آدمی کو پکارا اور اس کے پاس پہنچی۔ تم پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مانگ لیتے، جھوٹ مت بولو۔ ان پیسوں کے لیے تم نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی۔ افسوس ہے مجھے اس بات کا۔ یہ تم رکھ لو۔ فروہ نے اسے پیسے دے دیے۔ نہیں 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 چاہیے۔ ایک نظر مومن کو دیکھتا وہ پھر سے گھبرایا۔ تم رکھ لو، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ فروہ نے اس کو زبردستی پیسے تھمائے۔ وہ آنکھوں سے ہی شکریہ ادا کرتا وہاں سے اپنی ریڑھی کو لیے نکل گیا۔ فروہ مومن کے پاس آئی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اے ایس پی مومن شاہ دوستانہ انداز میں کہتی وہ مومن کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گئی۔ سسپینڈڈ اے ایس پی مومن شاہ، مومن شاہ کہتے ہوئے اس سے دور ہٹا۔ اس پل فروہ کو وہ بہت ٹوٹا ہوا لگا اور اس کے بعد پہ وہ حیران رہ گئی۔ ایک منٹ، فروہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیسے؟ آئی مین سسپینڈ کیوں؟ فروہ نے اس کے سامنے آتے پوچھا۔ ایمانداری کا صلہ ملا ہے۔ منہ پھیرتے وہ تلخ ہوا۔ فروہ نے اس کے چہرے پہ تلخی دیکھی۔ سانچ کو آنچ نہیں، کچھ بھی ہو آخر میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے، فروہ نے دھیرے سے کہا تو مومن شاہ کی گردن ترچھی کر کے اسے ایک نظر دیکھ گیا۔ وہ کیوں اس سے اتنی نزدیک میں کھڑی بات کر رہی تھی؟ مومن سمجھ نہیں پایا اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ یہ تم بس اسٹاپ پہ کیوں کھڑے ہو؟ فروہ نے اسے گاڑی کی بنا بس اسٹاپ پہ جاتے وہاں کھڑے ہوتے دیکھا تو وہاں بھی پیچھے چلی آئی۔ اب کیا چلا چلا کے بتاؤں کہ سسپینڈ ہو گیا ہوں اور پولیس جیپ بھی لے لی گئی ہے واپس؟ مومن نے طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ بس کے آنے کے بعد وہ اس میں سوار ہوا۔ فروہ بھی اس کے پیچھے ہی بس میں سوار ہوئی۔ بس چل پڑی۔ ایک پولیس جیپ چلے جانے سے تم اتنے غریب بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک گاڑی بھی افورڈ نہ کر سکو۔ فروہ کو اس کی بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ تم بس میں کیوں سوار ہوئی؟ مومن کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتے وہ مومن کو آج الگ ہی موڈ میں لگی۔ ایک بات پوچھنی تھی تم سے۔ باہر کھڑکی سے ٹریفک کو دیکھتے وہ خوشگوار موڈ میں بولی۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھو۔ وہ عادت سے زیادہ اس پہ جھکی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے؟ فروہ نے اس کا دھیان ہٹایا۔ مومن نے اب خود بھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کو تمہاری گاڑی کے آگے آتا دیکھ چکا تھا اور غلطی اسی کی تھی۔ مومن نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ اس لیے بیچ میں کود پڑے۔ ویسے ہوا کیا جو سسپینڈ کر دیا؟ اب کی بار اصل مدعے کی طرف آئی۔ تم مذاق اڑانے کے لیے آئی ہو؟ مومن کے ماتھے میں بل پڑے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میری کیا مجال کہ ایک پولیس والے سے پنگا لوں؟ فروہ کی آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ ایک گنڈا نما شخص بس میں سوار ہوا اور فروہ کو ہلکا سا دھکا دیا کہ وہ مومن کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ او بھائی صاحب آرام سے کھڑے ہو۔ فروہ نے آنکھیں دکھائیں۔ او میڈم، بس ہچکولے کھا رہی ہے، میرا کیا قصور؟ وہ کمینی ہنسی ہنسا۔ بدتمیز، زیر لب بولتی وہ واپس مومن کی طرف مڑی۔ اچھا تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم… ابھی پھر اس کی بات ادھوری تھی کہ اس شخص نے جان بوجھ کے ٹکر دی۔ الو کے… فروہ کو غصہ آ گیا اور اٹھتے ہوئے رکھ کے اس کے منہ پہ لگا دیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے غصے سے فروہ کو دیکھنے لگا۔ سبھی مسافر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بےہودگی ہے، شرمناک بھی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ فروہ نے اسے بے نقط سنا ڈالی۔ بدلے میں وہ شخص سیخ پا ہو گیا اور فروہ پہ ہاتھ اٹھایا جو مومن نے روک لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا بھی تو کیسے؟ وہ شخص پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے مومن فروہ کے پیچھے کرتا خود آگے ہوتا۔ اس شخص کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ بھی ہاتھ اٹھاتے مومن کو ایک مکہ جڑ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ بس روک دی گئی۔ مومن اس شخص کو بس سے نیچے اتار لایا۔ فروہ بھی پیچھے ہی اتر آئی۔ وہ عجیب ہی پھنس گئی تھی۔ مومن سے 3-4 تماچے کھاتا وہ بھاگ گیا تھا۔ مومن نے پلٹ کے دیکھا تو بس بھی جا چکی تھی اور فروہ سر پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بس کے جانے کا افسوس ہوا۔ تم سکون سے اپنے زون میں نہیں رہ سکتی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے پیچھے پیچھے کیوں آئی؟ مومن نے فروہ کو سخت ڈانٹا۔ او ہلو سسپینڈڈ ایس پی، آرام سے بات کرو۔ فروہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور منہ پھیرا۔ مومن نے غصے سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ پتہ ہے غلطی میری ہے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا اور تمہاری وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پڑا ہوں میں۔ دیکھو وہ پھر سے اسے سسپینڈڈ کہنے لگی تھی کہ اس کی گھوری پہ لفظ پورا نہ کر سکی۔ ایس پی، تم پرانی باتوں کو نہ دہراؤ تو اچھا ہوگا کیونکہ کئی ایک بار میں تمہاری وجہ سے مشکل میں پڑ چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ مومن کو اس کی بات کی سمجھ نہ لگی۔ اچھا تو اپنی یاد ہی نہیں بھول گئے جب کالج میں میری اسائنمنٹ پہ پانی گرا دیا تھا اور وہ کینٹین میں جو مجھ پہ کولڈ ڈرنک گرائی اور وہ نور، اس کو کتنا رلایا تم نے؟ فروہ تو ارد گرد کا ہوش بھلائے آج اس سے سارے پرانے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک منٹ، یہ نور کا کیا کنیکشن ہے تم سے؟ اچھا جی یاد آ گیا۔ مومن کی بات پہ وہ مزید دب گئی۔ مومن نے سر جھٹک کے راستے کے دونوں اطراف دیکھا کہ شاید کوئی گاڑی نظر آ جائے، لیکن سڑک بالکل سنسان تھی۔
نور یاد ہے، لیکن اس کا جو دل توڑا وہ نہیں یاد۔ ایس پی کسی کا دل دکھانا سخت گناہ ہے، پتہ ہے تمہیں؟ اب وہ اسے سبق پڑھا رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا، اب جاؤ یہاں سے، جان چھوڑو میری، مومن عزت چاہتا بولا اور ایک طرف ہوتا چلنے لگا۔ کہاں جاؤں؟ فروا اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہاری وجہ سے میری بس چھوٹ گئی، اب اکیلے سنسان جگہ پہ اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ سسپینڈ ہو تو کیا ہوا، ہو تو پولیس والے ہی نا۔ فروا نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ مومن خاموشی سے چلتا رہا۔ کرن کرن اٹھو، آدی نے اسے صوفے پہ سویا دیکھ اسے جگایا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں مما نے آ جانا اور انہیں یہ پتہ چلتا کہ کرن رات بھر صوفے پہ سوئی ہے تو ایک الگ ہی تماشا بن جانا۔ جی آپ اٹھ گئے؟ کرن آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ ہاں اب یہ سونے کا باقی سیشن بستر پہ جا کے کرو۔ اس کی خمار آلود نگاہوں سے مشکل نظریں چراتا وہ تلخ لہجے میں بولا تھا، نہیں بس اب اٹھوں گی۔ اپنا دوپٹہ درست کرتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ عادل آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوارنے لگا۔ کرن کے باتھ روم جانے کے بعد موبائل اٹھایا اور زونی کو کال کی۔ نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ کل رات بھی وہ ٹرائی کرتا رہا، نمبر بند تھا، اب بھی نمبر بند۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کرن اتنی دیر میں باہر نکلی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ عادی نے صوفے پہ دھرے کمفرٹر کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے آگے بڑھ کے فوراً کمفرٹر اٹھایا اور کبرڈ میں رکھا۔ تکیہ واپس بستر پہ رکھا۔ عادی نے دروازہ کھولا۔ نادیہ بیگم کو سامنے ہنستا مسکراتا دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو اچھا ہوا تم دونوں جاگ رہے ہو، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جاؤ دونوں۔ وہ دونوں کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھتے واپس مڑ گئی تھی۔ مما یا بابا کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، سمجھی تم؟ عادی نے کہتے ہوئے فون دوبارہ اٹھایا۔ اب وہ زونی کو میسج کر رہا تھا جبکہ کرن نے بس ایک نظر اس مغرور اور لاپرواہ انسان کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عادی نے اس کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ زونی کو گیسٹ روم میں کمرہ دے دیا گیا تھا اور کھانے پینے کا بھی انفال نے اچھا خاصا انتظام کر دیا تھا۔ اسے سب کچھ سرو کرتی اپنی اور یزدان کی چائے لیے روم میں آئی تھی۔ وہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ سرسری پوچھا، معلوم نہیں۔ انفال نے بھی سرسری سے جواب دیا اور گیلری کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اپنے گھر کے روم کے بنسبت یہاں کے روم کی گیلری زیادہ پسند تھی، جہاں سے مری کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ اداس ہو اپنے قریبی یزدان کی سرگوشی محسوس کرتی اس کی جانب بڑھی۔ نہیں تو آج کا دن تو باقی دنوں سے بہت اچھا تھا، انفال نے دل سے کہا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یزدان نے اسے پیار سے دیکھ کے پوچھا۔ مجھے بالکل سچ، انفال نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں یزدان۔ بے اختیاری انفال کے لبوں سے ادا ہوئے۔ یزدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرے کان تو نہیں خراب ہو گئے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مسز انفال یزدان شاہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ یزدان کی بات پہ انفال کھلکھلا کے ہنسی تھی اور یزدان اس کی پیاری سی مسکان پہ کھو سا گیا اور کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ انفال اس کے سینے سے آ لگی اور ہنسی کو بریک لگ گئی۔ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ انفال کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے بہت گمبھیر انداز میں بولا کہ انفال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ انفال کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بات کریں۔ کیا وہ یزدان کو اس کا لجانا شرمانا اچھا لگ رہا تھا؟ وہ لڑکی مکمل حیا کا پیکر تھی اور یزدان کو وہ دل کے قریب لگنے لگی تھی۔ وہ مزید قریب ہوتے اور فاصلے مٹاتے کہ انہیں باہر سے کچھ چیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دونوں چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھتے باہر نکلے۔ زونی کو کچن میں کچھ چولہے پہ چڑھاتے دیکھ دونوں نے حیرانی سے زونی کو دیکھا۔ اوہو آپ دونوں، میں نے کوشش کی کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے لیکن یہ کپ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ زونی نے نیچے گرے ہوئے کپ کی طرف بے چارگی سے اشارہ کیا۔ زونی کچھ چاہیے تھا، بتا دیا ہوتا، میں بنا دیتی۔ انفال نے اداب میزبانی نبھایا۔ شکریہ، دراصل مجھے کسی کے ہاتھ کی کافی پسند نہیں، اپنے لیے بنا رہی تھی، لیکن یزدان کو بھی میرے ہاتھ کی کافی بہت پسند ہے۔ یزدان تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ بہت جوش سے پوچھا۔ نہیں میں چائے پی چکا ہوں۔ یزدان نے سہولت سے انکار کیا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ چائے؟ چھی، چائے کون پیتا ہے؟ ضرور تمہاری مڈل کلاس بیوی نے تمہیں عادت ڈالی ہوگی۔ لہجہ تمس خورانہ تھا۔ انفال کو اس کا انداز بالکل پسند نہ آیا، جبکہ یزدان کے جاتے قدم تھمے تھے۔ میری بیوی مڈل کلاس ہو یا نہ ہو لیکن باحیا ضرور ہے اور مجھے اس کی پاکیزگی اور باحیا ہونے پہ فخر ہے۔ انفال مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز یہ میز صاف کر کے جلدی روم میں آئیے۔ آپ کے بنا نیند نہیں آتی مجھے۔ یزدان کے محبت بھرے انداز اور آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار لیے وہ انفال کو مخاطب کرتا کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جہاں انفال کو اس کی باتوں پہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ زونی سر سے پاؤں تک تپ کے رہ گئی۔ انفال نے سارا کانچ اٹھایا جبکہ ایک بار بھی زونی کو اب مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ تمہاری بہن جو تمہارے ہونے والے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کچھ پتہ چلا اس کا؟ کافی کا کپ انفال کے ہاتھ سے لیتے طنز سے بھرپور تیر چلایا۔ انفال کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ مرحا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔
ویسے نکلی بہت چلاک، اپنی ہی بہن کا شوہر لے اڑی۔ ہنستے ہوئے کافی کا سپ لیتی وہ بولی۔ انفال کو اس کی باتیں سخت بری لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ وہ مہمان تھی اور مہمان سمجھ کے ہی وہ لحاظ کر رہی تھی۔ ویسے تم دونوں بہنیں بہت چلاک نکلی ہو۔ اب کی بار اسے خوشی سے وہاں سے جاتا دیکھو، پھر تلخی سے بولی، اگر تمہاری بہن تمہارے ہونے والے شوہر کو لے کے نہ بھاگتی تو آج یزدان میرا نصیب ہوتا، تمہاری جگہ آج میں ہوتی، یزدان خان زادہ میرا نصیب ہوتا۔ اس کے الفاظ کی بازگشت میں انفال کے جاتے قدم روک دیے۔ انفال واپس مڑی اور اس کے قریب آئی تھی۔ صحیح کہا تم نے، لیکن تمہارے نصیب میں ہی تو نہیں تھا یزدان خان زادہ، انفال نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ یونی اب کی بار بالکل چپ سے دیکھنے لگی۔ پر جانتی ہو، تم وہ بدنصیب لڑکی ہو جس نے خود یزدان خان زادہ کو میرے نصیب میں لکھا۔ انفال مسکراتے ہوئے پورے اعتماد سے بولی تو زونی کو سخت غصہ آیا۔ تم اور وہ تمہاری 2 نمبر بہن۔ چپ! خبردار جو میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو بھول جاؤں گی کہ تم سے کوئی رشتہ یا تعلق بھی ہے، اور یہاں تم مہمان ہو اس لیے لحاظ کر رہی ہوں، لیکن مزید نہیں کروں گی۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی وہ اپنے روم کی جانب غصے سے بڑھ گئی۔ نظریں سامنے ہی بستر پہ نیم نراز یزدان پہ جا ٹکی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے سے غال کیوں پھولے ہوئے ہیں؟ یزدان اس کا چہرہ دیکھتا بولا، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ کب جائے گی، بنا تمہید کے غصہ ضبط کرتے کہا۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کل تک انشاءاللہ، اور یقین لہجے میں کہتا ہوں انفال کو شانت کر گیا۔ یہاں آئیے، اسے اپنے پاس بستر پر بلایا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ انفال، ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ لہجہ اب کی بار کافی سنجیدہ تھا۔ انفال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت بھلے نہ کرو مجھ سے، لیکن اعتبار ضرور کرنا۔ ٹھہر ٹھہر کے کہتا ہوں، انفال کو نہ جانے کیا سمجھا رہا تھا۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد اعتبار، یقین اور بھروسے پر ٹکی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو کبھی کوئی رشتہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں یزدان؟ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھروسہ ہے آپ پہ، انفال نے الجھتے ہوئے کہا۔ زونی کا یہاں آنا شاید آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن اس وقت اسے وہاں اکیلا چھوڑنا بھی مناسب نہیں تھا۔ یزدان اب کی بار سیدھا مدعے پہ آ گیا۔ یزدان، ایسی بات نہیں، آپ پلیز اپنے کسی بھی فعل کی مجھے کوئی صفائی مت دیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ اور رہی بات زونی کی، اس کے یہاں ہونے سے ہمارے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پختہ یقین سے کہتے ہوئے یزدان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اچھا، کتنا یقین ہے مجھ پہ؟ یزدان نے اس کا ہاتھ تھامتے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ، بنا اس کی شرارت کو سمجھتے وہ دل سے بولی۔ یزدان یک ٹک اسے دیکھے گیا، اس پہ آگے ہوتا جھکا تو وہ نیچے تکیے پہ سر گرا گئی۔ یزدان دھڑکتے دل سے اس کے ارادے بھانپتے ہوئے لرزتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر مثبت کرتا، چہرہ اونچا کرتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا، جو بند ہونے کے باوجود لرز رہی تھی۔ دونوں آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھے تو وہ گھبرا گئی، خود کو چھڑانا چاہا، لیکن یزدان نے اسے نہ چھوڑا۔ اس کے چہرے کے شرم و حیا کے رنگ اسے مزید اس کے قریب جانے پہ اکسا رہے تھے۔ اس کے کانوں کی لو کو چھوتا، اس کے گالوں تک پہنچا تو انفال کی برداشت جواب دے گئی، جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور رخ پلٹ گئی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے یزدان کو بہکا رہی تھی۔ لائٹ آف کرتا وہ اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لیا، بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ سب کچھ بھلا کے اس کے قریب جا رہا تھا، دل سے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں اپنی روح میں شامل کر رہا تھا۔ آج اس کو اور اپنے بیچ پردوں کی دیوار گرا رہا تھا۔ اس کی محرم تھی، اس کے پاس تھی، اس پہ حق رکھتا تھا اور دل و جان سے اسے چاہنے لگا تھا۔ بھی اسے سیدھا کرتا اس کے لبوں پہ جھکا تھا کہ باہر سے پتھر گرانے کی آواز آئی۔ دونوں ہی چونکے۔ پتھروں کا نشانہ ان کے روم کے ونڈ پہ تھا اور اچانک سے ہی کسی نے ایک ساتھ بہت سارے پتھر ان کے ونڈو پہ مارے تھے۔ یزدان گھبرائی ہوئی انفال کو ساتھ لگائے بیڈ سے نیچے اترتے ایک کونے میں ہوا۔ یہ سب؟ انفال بری طرح گھبرائی، یزدان کا کالر تھامے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ یزدان نے اٹھنا چاہا، لیکن انفال نے اسے اس قدر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ پتھر برسانے کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ پلیز مت جائیے، پلیز مت جائیے۔ انفال نے اسے اٹھتا دیکھا تو روتے ہوئے واپس اپنے قریب کیا۔ کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں انفال، بس دیکھ لو تو کون لوگ ہیں۔ یزدان نے اپنا کالر چھڑایا اور دھیرے سے کہا، نہیں نہیں مت جائیں۔ اب کے بعد انفال ساری شرم و حیا بھلا کے اس کے سینے سے لگی، اسے حیران کر گئی۔ تبھی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ونڈو کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، ان کا کانچ کمرے میں جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا۔ جو بھی تھا بس ان کو ڈرانے آیا تھا۔ یزدان نے انفال کو وہیں بٹھایا اور خود آگے ونڈو سے باہر کا جائزہ لیا، جہاں اس وقت بالکل سناٹا چھا گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کون یہ سب کر سکتا ہے، سعد، لیکن وہ جانتا ہی نہیں کچھ بھی۔ پھر سوچتے ہوئے موبائل پہ جمی کی کال ملائی۔ مجھے بتاؤ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ آواز میں سختی تھی۔ سر وہ اپنے گھر پہ ہی ہے۔ جمی کی آواز پہ یزدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تھوڑی دیر پہلے گیٹ پہ کوئی موجود تھا جس نے پتھر برسائے۔ فادی وہی ہیں گیٹ کے باہر، فکر نہ کریں وہ سنبھال لے گا۔
ٹھیک ہے۔ کال کاٹتا ہوا انفال کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی ڈری ہوئی سمٹی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ انفال اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ وہاں بہت بری طرح ڈر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے، جو بھی تھا جا چکا ہے۔ یزدان اسے تھامے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے صوفے تک لایا کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ بجا۔ دونوں نے حیران ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زونی! اچانک سے یزدان کی اس کی یاد آئی کہ وہ بھی وہاں موجود ہے۔ فوراً آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ سامنے زونی ہی تھی، روتی ہوئی گھبرائی سی یزدان کے سینے سے لگی۔ سامنے زونی ہی تھی، روتی ہوئی گھبرائی سی وہ یزدان کے سینے سے آ لگی۔ وہ وہاں کوئی تھا، پتھر مار رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، زونی نے اٹک اٹک کے کہا، جبکہ اس کا یزدان کے سینے سے لگنا انفال کو تب ہی چڑھا گیا تھا۔ کون سا ڈر، کیسا ڈر، سب گیا بھاڑ میں۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا، کسی زونی کا کچھ نہیں تھا۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس جاتے زونی کو یزدان سے الگ کیا اور خود بیچ میں آ کھڑی ہوئی۔ خطرناک تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ جو بات کرنی ہے دور رہ کے کر لو، بولو مت، اب یزدان نہیں تم عادی کے نکاح میں ہو اور وہی تمہارا محرم ہے، اس لیے میرے محرم سے دور رہو۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی۔ زونی کو تو آنکھ لگا گئی، لیکن یزدان کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ کیسی بکواس کر رہی ہے تم؟ اپنے شوہر پہ ہی شک؟ زونی نے پہلا تیر پھینکا۔ بالکل نہیں، ان کو میں جانتی ہوں، وہ ایسے بالکل نہیں، اور تمہیں بھی میں جان گئی ہوں۔ آج کی رات یہاں آرام سکون سے کاٹو اور صبح ہوتے ہی یزدان تمہیں واپس لاہور بھجوا دیں گے، سمجھی تم؟ کہتے اس کے منہ پہ کھٹاک سے دروازہ بند کیا تھا۔ یزدان ابھی بھی اسے دیکھے جا رہا تھا، جس پہ انفال کو مزید تب چڑھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں کیا؟ تیز لہجے میں کہتے وہ پاس سے گزر کے آگے بڑھنے لگی۔ یزدان نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے خود سے قریب کیا۔ دیکھا تو بہت بار ہے، لیکن جوالا مکھی بنے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اس کی چہرے پہ ہاتھ کی انگلی سے ٹریسنگ کرتا وہ اس کا غصہ پل میں شانت کر گیا، پلکیں بھاری ہوتی چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک ڈری سہمی انفال کو دیکھا اور اب ایک دم سب ڈر بھلائے ایک لڑکی کی کلاس لے لی۔ یہ اتنا بدلاؤ اچانک ایک دم سے کیسے؟ یزدان کو اس کا حق جتانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یزدان: میں نہیں جانتی، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ اب صرف میرے ہیں، بس کسی زونی کے نہیں۔ میں جانتی ہوں اس کا اور آپ کا رشتہ جڑا رہا، لیکن کوئی بھی رشتہ نکاح کے رشتے سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، اور ہمارے بیچ نکاح کا رشتہ جڑ چکا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ میرے محرم ہیں آپ، یزدان شاہ، صرف میرے۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں وہ یزدان شاہ کا چہرہ تھامے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ انفال کی اس طرح کا اظہار محبت نے یزدان کے دل کو چھوا تھا اور اس کے دل میں گدگدی پیدا ہوئی تھی، اور وہ وقت دور نہیں جب یہی محرم من کا عشق بن جائے گا، عشق من محرم۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، باختیار اس کے لبوں پہ جھکتا، وہ خود بھی سب بھلا گیا تھا اور اس کو بھی سب کچھ بھلا گیا۔ اس بار اس کی گرفت میں شدت تھی، بے اختیاری تھی، جنوں سا تھا۔ وہ ذرا کا ذرا گھبرائی، پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن یزدان اسے لیے بیٹھ پہ آیا۔ اس کی شرم و حیا کی پرواہ کیے بنا اپنی من مانیوں پہ اترا۔ اسے شرٹ اتارتا دیکھ انفال کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا، دل 120 کی رفتار پہ دھڑکا۔ شاہ! انفال نے گھبرا کے اسے پکارا، جبکہ وہ انسنی کرتا اس کے قریب ہوتا، اسے خود میں سمٹنے میں مجبور کر گیا۔ مجھے محسوس کرو انفال، آج مجھے صرف محسوس کرو۔ انفال کے کہے گئے الفاظ نے اسے آج پہلی بار ایک نئے جذبے سے روشناس کرایا تھا۔ وہ اس کی بیوٹی بون پہ جھکتا، اس کی فراک کے زپ پہ انگلیاں الجھا گیا تھا۔ انفال کی سانسیں گہری ہوئی۔ یزدان! وہ لائٹس اپنے فراک کو سرکتا ہوا محسوس کرتے وہ گھبرا کے بولی، تو یزدان نے ریموٹ سے ساری لائٹس ڈیم کر دی۔ وہ جانتا تھا انفال کی شرم و حیا کو۔ لائٹس ڈیم کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس سے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ بہت محبت اور نرمی سے اس نے یہ سایہ فگن ہوتے اس کی دھڑکنوں پہ قابض آیا اور اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے یزدان کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آج در پردہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی، جسے یزدان نے بہکا دیا۔ چاہے جانے کا احساس ہوتا ہی بہت دلکش ہے۔ یزدان کی دیوانگی دیکھتی وہ بھی اپنی خود سپردگی اسے دے گئی تھی۔ وہ اس کو خود سے کیسے دور رکھتی، جبکہ وہ اس کا محرم تھا، اور اسے خود سے دور رکھ کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خود سپردگی کے عالم دیکھتا یزدان اس کے روح میں سماتا، اس کے لبوں پہ اس کی سسکیوں کا دم گھٹ گیا تھا۔ بہت چاہت مان اور محبت سے وہ انفال کو اپنا بنا رہا تھا۔ جہاں وہ محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے، وہیں باہر زونی آگ میں جل رہی تھی۔ انفال کا اس کا یوں سب کہنا، یزدان کا خاموش رہنا، اور پھر حق سے دروازہ بند کرنا۔ زونی کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، میرا وعدہ ہے تم سے، جس طرح آج تم نے مجھ پہ دروازہ بند کیا، ایک دن یزدان تم پہ دروازہ بند کر دے گا اور تمہیں گھر سے نکال باہر کرے گا، اور اس دن ہوگی میری جیت۔ دل ہی دل میں
موسم ارادہ کرتی وہ پیر پٹکتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاند بھی آج بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ چائے کی بھی زونی آج کی رات ان کو الگ نہ کر پائی تھی۔ اللہ کو بھی منظور نہ تھا کہ محرم کے بیچ شیطان آئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ تھینک یو انکل، آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ اس جنگل میں ہم کہیں کھو ہی جاتے۔ فروہ اور مومن آخر کار ایک عمر رسیدہ انکل نے لفٹ دے دی۔ کچھ مومن کی وردی کا بھی کمال تھا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ وہ انکل بھی بڑے ہنسمکھ تھے۔ بالکل بجا فرمایا انکل آپ نے۔ فروہ انتہائی خوش تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر پہنچ گئے تھے۔ کہاں اترنا ہے بیٹا؟ انکل نے مومن سے پوچھا۔ بس یہیں اتار دے، مومن نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اور بیٹا آپ کہاں اتریں گی؟ کی بار بہت محبت سے فروہ سے پوچھا۔ انکل آپ نہ مجھے یہیں اتریں گی یہ بھی۔ مومن نے فروہ کی بات کاٹی تو اسے غصہ ہی آ گیا، لیکن جرا نہ کی۔ ہاں انکل میں بھی یہیں اتروں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، آپ کے بچے، آپ کے پوتے پوتیاں سب ہمیشہ خوش رہیں، اور باقی دعائیں جائے نماز بچھا کے کر دینا۔ اترو اب، مومن نے دانت پیستے کہا اور منہ بھسورتی نیچے اتری۔ بائے بائے انکل۔ انکل منہ بناتے گاڑی آگے بڑھا چکے تھے اور فروہ انہیں ہاتھ ہلاتے بائے بائے کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوا؟ وہ جو سڑک پار کرنے والے تھے کہ اس کی اچانک کی گئی پکار پر ٹھٹکا۔ اتنی باتیں کر لی، انکل کا نام پوچھنا ہی یاد نہیں رہا۔ فروہ کو دکھ ہوا۔ دماغ خراب مت کرو، چلو۔ اس کا ہاتھ تھامے مومن نے سڑک کراس کی۔ یہ تمہاری باڈی گارڈ کیوں نہیں تمہارے ساتھ؟ اس دن تو تمہارے داد جی بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، آج انہیں پوتی کی یاد نہیں؟ مومن نے چلتے ہوئے طنز کیا۔ میرے دادی کے بارے میں کچھ بھی غلط مت کہنا، سارا کارنامہ میرا ہے، میں نے ہی ان سب کو ڈاج دیا اور گاڑی لے کے نکل آئی۔ فروہ نے جوش سے بتایا۔ حد ہے ویسے، میرا گھر تو آ چکا ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ مومن نے اس کا دھیان باتوں سے ہٹایا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ فروہ نے ارد گرد کافی زیادہ گھر دیکھے تو حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، کوئی اعتراض ہے؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں تو، دراصل یہی میری ایک دوست کا بھی گھر ہے، سحر، بہت اچھی دوست ہے میری۔ ایک کام کرو، مجھے اس کی طرف چھوڑ دو، میں گھر پہ رابطہ کر لوں۔ فروہ چہکی تھی، جبکہ آج نہ جانے کیوں مومن کے ساتھ وقت گزار کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ مومن نے اسے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا اور آگے بڑھتا ایک گھر کے ڈور سے اندر داخل ہوا۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ نے سلام کیا۔ فروہ اس کے پیچھے ہی اندر گئی۔ شاید یہ اسی کا گھر ہے۔ فروہ سوچتی ہوئی چلے جا رہی تھی کہ سامنے سحر نظر آ گئی۔ سحر، فروہ چلائی تھی، جبکہ سحر اسے دیکھتی حیران ہوتی اس کی طرف لپکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ایسے گلے مل رہے تھے جیسے صدیوں سے بچھڑی ہو۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ بہت پیارا ہے، فروہ نے دل سے تعریف کی۔ لیکن تمہارے گھر جتنا بڑا نہیں، سحر نے دھیرے سے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ گھر نہیں، دل بڑے ہونے چاہیے۔ فروہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی، جبکہ مومن سر جھٹکتا اندر جا چکا تھا اور وہ دونوں وہیں اپنی باتیں کرتی سب کچھ بھول گئیں۔ ارے اندر تو آؤ، تمہیں امی سے ملواؤں، بہت خوش ہوں گی وہ۔ ایک دم سحر کو یاد آئی۔ ایک منٹ، تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ سحر کو اچانک سے یاد آیا۔ ایس پی مومن شاہ، فروہ نے چہک کے بتایا۔ دونوں اندر آ گئی تھی۔ مومن شاہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا تھا اور وہ اس کا کندھا تھپتھپا رہی تھی، شاید وہ اپنے سسپینڈ ہونے کے متعلق بتا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ فروہ مومن کو بے تکلفانہ انداز میں بیٹھا دیکھ حیران رہ گیا۔ یہ یہاں؟ سحر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی ہے میرے، اب کی بار سحر نے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ فروہ کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ مومن تھکا ہارا سا اٹھتا روم میں جا چکا تھا۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ پروین بیگم نے فروہ کو اندر بلایا۔ آنٹی، مومن آپ کا بیٹا ہے؟ فروہ ابھی بھی حیران تھی۔ ہاں بیٹا، پروین بیگم نے خوشی سے بتایا، لیکن جس مومن کو وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو پھر یہ کیسے؟ فروہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود مزید کوئی سوال نہ کیا۔ سحر سے موبائل لیتے گھر رابطہ کیا، داجی سے ڈانٹ الگ کھائی، کان کھجاتی رہی، لیکن اپنے نام کی وہ ایک ہی تھی، خوش رہنے والی اور سب کو خوش رکھنے والی، حساس طبیعت اور نرم دل رکھنے والی فروہ شاہ۔ وہ نیند کے آغوش میں تھی، اسے دھیرے دھیرے ہوش آ رہا تھا، اس کا دماغ جاگنے لگا۔ آنکھیں واقعی تو سیدھا چھت پہ نظر پڑی، خالی اس ذہن وہ بس چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ارد گرد نظر دوڑائی تو بے چینی سے محسوس ہونے لگی۔ ڈرپ ہاتھ پہ لگی دیکھ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اٹھ نہ سکی۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ خود سے سوال کرتی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ سعد دل خوف سے کروٹ لینے لگا۔ نہیں، وہ اتنا رحم دل نہیں ہو سکتا، پھر میں کیسے یہاں تک؟ سوچتے ہوئے مرہا کے سر میں درد کی ٹھیس اٹھی، ہاتھ سر کے جانب گیا تو بے اختیار نظر ہاتھ میں ڈالی گئی زنجیروں پہ جا ٹھہری۔ وہ اسے دیکھ لرزی تھی۔ اس لمحے نرس اندر داخل ہوئی۔ یزدان پلیز اٹھیں۔ انفال فجر کی نماز ادا کرتی
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد کچن میں آئی، ناشتہ تیار کیا۔ زونی کے روم کی طرف گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گارڈن میں بھی چیک کر آئی تھی۔ جب باہر آئی تو وہاں بھی زونی کو نہ پایا۔ پورا کاٹیج چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ یار کیا ہوا ہے؟ سونے دو۔ نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ مسجد سے آتے ہی سو گیا تھا اور نیند کی خماری میں تھا۔ یزدان اٹھ جائے، زونی نہیں ہے۔ انفال نے اس کا کمفرٹ ہٹایا۔ تو کیا کروں؟ یزدان نے منہ بنا کے پوچھا، جبکہ انفال کے کھلے کھلے رنگ کو دیکھ وہ دل ہی دل میں مسرور ہوا۔ مطلب یزدان وہ کاٹیج میں کہیں نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انفال کی پریشان آواز ابھری تو وہ چونکا۔ یار یہیں کہیں ہوگی، کہاں جانا ہوگا اس نے؟ لاپرواہی سے کہتے کمفرٹر دوبارہ اوڑھ لیا۔ نہیں ہے وہ، پلیز اٹھ جائے نا۔ یزدان دیکھے نا، انفال نے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا تو یزدان اسے گھوری سے نواز چکا۔ نہیں ہے وہ، پلیز اٹھ جائیے نا۔ یزدان دیکھیے نا، انفال نے اس کے اوپر کمفرٹر ہٹایا تو یزدان نے اسے گھوری سے نوازا۔ ایسے نہ دیکھیے، پلیز اٹھ جائیے، انفال نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ چاہتی ہیں رات والا سیشن دوبارہ شروع کروں، ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے لگا رات کے لمحات کو یاد کرتے آپ شرمائے گئیں، مجھ سے نظریں نہیں ملا پائیں گی۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہاں تو آپ کو زونی کی فکر ہی کھائی جا رہی ہے۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا اٹھ ہی گیا، جبکہ انفال اس کی بات پہ سر جھکائے اپنی خفت مٹانے لگی۔ آپ بہت بے باک ہو رہے ہیں راز سے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتے بولی، ابھی تو بہت ہاتھ ہولا رکھا ہے، فرسٹ ٹائم تھا نا، آپ کی نازکی کا خیال رکھا ہے، نیکسٹ ٹائم پلیز۔ یزدان چپ کر جائیں، وہ بلش کرتے شرما کے بولی تو یزدان مسکراتا باہر آیا اور انفال کے ساتھ سب جگہ دیکھتا گیٹ پہ کھڑے گارڈ کے پاس آ پہنچا۔ ان سے انویسٹیگیٹ کرتا واپس لوٹ آیا۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ بے چینی سے پوچھا۔ جا چکی ہے وہ یہاں سے 1 گھنٹہ پہلے ہی، واپس بستر پہ لیٹتے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن کہاں؟ انفال پریشان ہوئی۔ وہ اکیلے کہاں نکل گئی؟ یزدان آپ پھر سو رہے ہیں؟ انفال نے اس کے پاس جاتے خفگی سے پوچھا۔ تو کیا کروں، ساری رات نہیں سویا، اب بھی نہ سوؤں؟ مانی خیزی سے کہتا ہوا انفال کو سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ اور یزدان وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، پلیز پتہ کرے نا، انجان شہر ہے، نہ جانے کیوں فکر کر رہی ہو۔ یزدان اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ انفال کو حد سے زیادہ زونی کے لیے پرواہ دیکھ دل ہی دل میں چڑھ رہا تھا۔ جب وہ لاہور سے اکیلی مری آ سکتی ہے تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ یزدان تنفر سے بولا، مطلب وہ اکیلی آئی ہے؟ حیرت سے انفال کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اب چھوڑ دے اس ٹاپک کو، ناشتہ لگائیں گے۔ آپ کو اچانک سے بھوک لگ گئی؟ ابھی تک آپ سو رہے تھے۔ انفال نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اب جگا دیا ہے تو دے ہی دے، پورا کاٹیج گھما ڈالا، اگر نہیں تو میٹھا بھی چلے گا۔ اس کے لبوں کو فوکس کرتا وہ اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ نیند کی خماری ابھی بھی آنکھوں میں تھی۔ ناشتہ لگا دیا، آ جائیے۔ کہتے ہوئے انفال سٹ پٹا کے اٹھ کے باہر نکلی اور وہیں بیٹھا زونی کو سوچنے لگا۔ انفال کو نہ بتا سکا کہ وہ پہلے سے اس کے آنے کے بارے میں جانتا تھا۔ عادل دبئی جا چکا تھا اور وہ یہاں اکیلی اپنے وفادار ملازم کے ساتھ آئی تھی، جان بوجھ کے ان کی گاڑی سے ٹکرائی اور رات کو اپنے ہی اس وفادار ملازم سے کاٹیج پہ پتھر برسائے۔ وہ سب جان کے بھی اس کا بھرم رکھ گیا، لیکن جب برہا کی بات پہ اس نے انفال کو طنز کیا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور سخت الفاظ کا استعمال کر گیا۔ آنکھوں کو مونتے وہ پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا کہ موبائل پہ بیپ ہوئی۔ ہاں جمی بولو۔ موبائل کان کے ساتھ لگائے وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس آیا۔ سر، ایک بہت ہی گنڈا ٹائپ آدمی ساتھ کے فلیٹ میں داخل ہوا ہے اور اس کا ارادہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جمی کی بات پہ یزدان کے ماتھے پہ بل پڑے، اپنا سر دباتے وہ پریشان ہوا۔ اس کی حفاظت کرو جمی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سوچتے دل کو ساتھ کی طرف سے نرم ہونے سے نہیں روک پایا۔ جی، مختصر سے جواب پہ یزدان کی نظریں باہر گیٹ سے اندر داخل ہوتی زونی پہ جا ٹھہری۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری تھی، لیکن یاد رہے اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بارے میں۔ اگلا حکم نامہ جاری کرتا وہ کال کاٹتا واپس مڑا تھا۔ انفال ناشتے کی ٹیبل لگا چکی تھی اور یزدان کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اسے زونی اندر آتی دکھائی دی۔ تم؟ انفال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ پھولوں کی ٹوکری ایک طرف رکھتی وہ بھی ٹیبل پہ ناشتے کے لیے بیٹھی تھی۔ تم صبح صبح اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ انفال نے پوچھ ہی لیا۔ دراصل یہاں قریب ایک بہت بڑا پھولوں کا باغ ہے اور جب بھی میں یہاں آتی ہوں وہ پھول لازمی لاتی ہوں اور گلدان میں سجاتی ہوں۔ تم تو یہاں پہلی بار آئی ہو نا، تمہیں نہیں پتا ہوگا، کہتے ہوئے پھر سے طنز کیا۔ گڈ مارننگ، آتے ہی یزدان نے کہا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تینوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، جبکہ یزدان نے بالکل بھی زونی کو دیکھتے حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا اور یہ بات انفال کو کھٹکی تھی۔ تمہیں آج ہی ڈرائیور اسلام آباد چھوڑ آئے گا، یزدان نے اٹھتے ہوئے کہا تو زونی کا چہرہ لٹکا۔ اسی لمحے یزدان کے موبائل میں عبیر کا میسج آیا، پلیز ہو سکے تو جلدی ہی ہاسپٹل آ جاؤ۔ میں بھی نہیں جانا چاہتی۔ یزدان، کیا تمہیں میرے یہاں رہنے سے کوئی پرابلم ہے؟ زونی نے بہت حق جتانے والے انداز سے کہا۔ یس۔
پرابلم ہے تو ہی کہا ہے۔ انفال مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میرا ڈریس نکال دیں۔ رونے سے روکے انداز میں کہتا وہ اب اٹھتے ہوئے انفال سے بولا۔ جی۔ انفال اس بات میں سر ہلاتی برتن اٹھانے لگی۔ یزدان کتنا بدل گیا ہے، مطلب اب اسے میرے یہاں رہنے سے بھی پرابلم ہے؟ رونی نے غصے سے بولا، جبکہ انفال نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ سنو، اپنے شوہر سے کہہ دینا مجھے جانا ہوگا تو میں خود چلی جاؤں گی، میرا سارا سامان غائب ہے، مجھے سب واپس لینا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن زیادہ دن نہیں رکوں گی، بتا دینا اسے۔ نخوا سے کہتے وہ اٹھ کے پاؤں پٹکتی ہوئے اندر جا چکی تھی۔ انفال سر جھٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تمہیں سوچنا چاہیے مومن، کیسی یہ لاپرواہی ہو گئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ کمشنر صاحب ابھی ناشتہ کرتے مومن کے خاموشی پہ الجھے تھے۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مومن تلخ ہوا۔ مومن، ایسا ڈپارٹمنٹ نے نہیں چاہا، انہوں نے جان بوجھ کے تمہیں سسپینڈ نہیں کیا، تم نے، جی سارے قصور میرے ہی ہیں، سب چانس مس کر کے میں نے پولیس فورس جوائن کیا تاکہ آج اس طرح مجھے سسپینڈ کر دیا جائے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے غصے سے اٹھ گیا تھا۔ اسے ناشتہ تو کرنے دیں، پروین بیگم نے انہیں ٹوکا تھا۔ ہر بات کا غلط مطلب کیوں لیتے ہو یار، کہیں نہ کہیں تو لاپرواہی ہوئی ہے نا۔ کمشنر صاحب ابھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ جی بجا فرمایا آپ نے، یہ جو ہماری پولیس ہے نا، اس کا سارا کیا دھرا ہے، چند پیسے پھینکو اور ایمان خرید لو، بس یہی آپ کی ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے۔ کچھ ضمیر فروشوں نے اپنا ایمان بیچا ہے۔ غصے میں مومن کے منہ میں جو آیا بولتا چلا گیا، کمشنر صاحب مجھے نا اب آپ کے اس بے ایمان ڈپارٹمنٹ پہ قطعی بھروسہ نہیں، مجھے تو آپ بھی اس دلدل کا حصہ لگتے ہیں۔ مومن شاہ، کمشنر صاحب غصے سے اٹھتے ہوئے چلائے تھے۔ جاری ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا لگتا ہے زونی انفال اور یزدان میں درار ڈال پائے گی یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچا پائے گی؟ مرحا کا کس کس کو انتظار ہے؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، اور ساتھ کے پاس کون آیا ہوگا؟ فروا اور مومن کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ بہت پیارا کپل بننے والا ہے ان کا۔ اپنی رائے لازمی دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔